الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام محترم جناب مجیب الرحمن شامی صاحب، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ترجمان ماہنامہ الحسن کی خصوصی اشاعت جو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات اور ان کی خدمات کے حوالے سے منظر عام پر آ رہی ہے، اس کی تقریب رونمائی کے حوالے سے یہ یادگار اجتماع ہے، اور میں اسے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب کی ذہانت سمجھتا ہوں کہ کل آئندہ جامعہ میں کل صبح وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عمومی کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ملک بھر سے علماء کرام اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں۔ بہت سے حضرات پہنچ چکے، بہت سے راستے میں ہیں، تو حضرت مولانا نے اس موقع پر یہ تقریب منعقد کر کے یہ گویا پیغام دے دیا کہ جو مشن حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا جوڑنے کا تھا، ہم بھی اس مشن پر قائم ہیں اور جوڑ کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کل وفاق کا اجتماع بھی ہماری اس جوڑ کو مزید مستحکم اور مضبوط کرے گا۔ وقت کم ہے، حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لے جانا ہے، 2 سے 3 منٹ میں صرف سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع شخصیت تھے، شریعت کے بھی اور طریقت کے بھی، اور مسند تدریس پر بھی نظر آتے اور خطابت کے مقام پر بھی بڑے بڑے علمی مسائل کو عوام میں عام فہم انداز میں بیان کرتے، اور جس طرح محترم مجیب الرحمن شامی صاحب نے فرمایا کہ وہ جوڑ کا کام کرتے تھے، توڑ کا نہیں، اس لیے ہم ان کو امام التاویل کہا کرتے تھے۔ وہ ہر معاملے میں تعویل کر لیتے تھے، اور میں نے کبھی آج تک ان کی جب تک ان کے ساتھ بڑا وقت رہا، کبھی ان کی زبان سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی، اپنے تو اپنے، غیروں کی برائی بھی نہیں سنی، ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ ان کی زبان سے ہمیشہ اگر کوئی بات ہوتی بھی تو اس کی تعویل کر لیتے تھے، فرماتے تھے نہیں ان کی مراد یہ ہوگی، ان کی مراد یہ ہوگی، تو ان کو امام التاویل کہا جاتا۔ باغ و بہار شخصیت تھی۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اور لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور آپ تبسم فرماتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ اتحاد امت کے داعی اور علم بردار تھے، اور ان کی زندگی کے کارنامے اتنے ہیں کہ یہ ایسی کستوری ہے کہ جتنا بھی اس کا ذکر کرو ہر دفعہ نئی مہک اور نئی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک یا کئی مجلسیں کم ہیں، میں اتنا عرض کروں گا کہ جہاں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اتحاد امت کے داعی و علم بردار تھے، وہاں پر وہ کوئی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہو اس پر بے چین اور بے قرار بھی ہو جاتے تھے۔
اور وہ چیز جو امت کو توڑنے والی ہو اس پر بے چین اور بے قرار بھی ہو جاتے تھے۔ ابھی کچھ قوانین کا ذکر کیا گیا جن کا حوالہ شامی صاحب نے بھی دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے آئین میں اور دستور میں جو موجود اسلامی دفعات ہیں اور اسلامی قوانین ہیں ان کے نفاذ کی طرف توجہ کی جائے، وہاں یہ مرحلہ بھی بہت اہم ہے کہ جو نئے قوانین عالمی دباؤ پر بن رہے ہیں ان قوانین کا راستہ روکا جائے، جو قوانین بن چکے ہیں ان کو ختم کروایا جائے۔ اوقاف ایکٹ ہو یا گھریلو تشدد کا قانون ہو اور یا اسلام قبول کرنے پر پابندی کا قانون لانے کی کوششیں ہوں، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، عالمی عدل و انصاف کے معیارات کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے دستور اور آئین کے بھی خلاف ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جو ہمارے قابل احترام شامی صاحب نے فرمایا کہ سوسائٹی اور معاشرے میں اب علماء کا وہ وزن، وہ اثر نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آج بھی اگر معاشرے پر اثر ہے تو علماء کرام کا ہی ہے۔ آج بھی اگر قوم لبیک کہتی ہے تو علماء کی آواز پر ہی کہتی ہے۔ آج بھی اگر ان غیر اسلامی قوانین کا راستہ روک سکتے ہیں، دینی مدارس پر پابندیاں اور قدغنیں لگانے کا راستہ روک سکتے ہیں تو یہ علماء کرام ہی روک سکتے ہیں۔ میں کل یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک مغربی سیاح نے لکھا، اور سیاح اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، سیر و سیاحت کرتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو سیاح کا نام نہیں دے دیا جاتا، وہ مغرب سے تعلق رکھتا تھا، وہ یورپ سے تعلق رکھنے والا سیاح ہے۔ اس نے کہا میں نے پوری دنیا میں گھوما ہوں اور بہت سے ممالک میں گیا ہوں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جتنا مجھے اسلام نظر آیا، یہ کہنے والا غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے جتنا مجھے بر صغیر میں اسلام نظر آیا اتنا اسلام مجھے مسلمان ملکوں میں بھی نظر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مدارس ہیں، اس کی وجہ یہ علماء کرام ہے۔ یہی ہے، آپ کو پتا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، علماء نے آواز اٹھائی تو ان کو مجبور ہونا پڑا، پسپائی اختیار کرنی پڑی اور ان کو واپس لینا پڑا۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمیں اثر کیوں کم نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت میں مغربی تہذیب کی یلغار بہت ہے اور ہمارے حکمران عالمی ایجنڈے کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں۔ شر کی قوتیں، بدی کی طاقتیں اس وقت میں عالمی طاقتوں اور عالمی استعمار اور ہماری حکومتوں کی سرپرستی میں دن رات کام کر رہی ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید میرے اور آپ کے لیے اس پاکستان میں اس داڑھی اور پگڑی کے ساتھ نکلنا بھی مشکل ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ مولوی کتنا طاقتور ہے، یہ ملا کتنا طاقتور ہے۔ یہ افغانستان میں ابھی حال ہی میں اللہ نے طالبان افغانستان کو جو فتح مبین عطا کی ہے، شیخ الاسلام ایک دن کرم اسلام آباد فرمانے لگے دنیا کی تاریخ دیکھو، آپ کو جتنی عالمی جنگیں ہوں گی دنیا تقسیم نظر آئے گی، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا ایک طرف، کچھ ملک ایک طرف، کچھ ملک دوسری طرف ہوں گے، مگر یہ افغانستان کی 20 سالہ جنگ تاریخ انسانی کی وہ منفرد جنگ ہے کہ جس میں ساری دنیا ایک طرف ہے اور اکیلا طالبان اور ملا ایک طرف ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، بہت بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، یہ اوپر والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں غیر تو غیر اپنے بھی 50 کے قریب نیٹو ممالک اپنے جدید ترین ہتھیار کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اپنی افرادی طاقت کے ساتھ افغانستان پر 20 سال پہلے حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے روس کو کنٹرول کریں گے، چائنا کو کنٹرول کریں گے، ایران کو کنٹرول کریں گے، سب سے بڑا ہدف پاکستان تھا، پاکستان کو کنٹرول کریں گے، افغانستان میں اپنے مستقل اڈے بنائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ 20 سال کی جنگ کے بعد دنیا کی عالمی طاغوتی طاقتیں شرمندہ اور ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلی اور افغانستان ان کا قبرستان بنا۔ یہ مولوی کا کردار ہے۔
یہ ملا کا کردار ہے، یہ مدارس کا کردار ہے، یہ طالبان کا کردار ہے، یہ علماء کا کردار ہے۔ اللہ ان کو استحکام نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ افغانستان میں امارت اسلامی کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو چل رہے ہیں، اسی حکمت اور بصیرت کے ساتھ دنیا کو دکھانے کی توفیق دے کہ اسلام کا نظام عدل کیا ہے، اسلام کا نظام ریاست کیا ہے، اسلام کا نظام مملکت کیا ہے۔ یقیناً معاشرے پر اس کے اثرات میں کمی، مگر اس کے اسباب شر اور بدی کی قوتیں، اگر یہ خیر کی طاقتیں بھی نہ ہوتی تو آج آپ کو شر ہی شر نظر آتا۔ یہ جتنی مساجد، جتنے مدارس ہیں، ان کا اب بھی الحمدللہ معاشرے پر میری نظر میں سب سے زیادہ اثر ہے۔ آج سیاستدانوں کا وہ اثر نہیں ہے، آج کسی اور طبقے کا وہ اثر نہیں ہے، جو آج بھی مولوی کا اثر ہے۔ اور یہ پوچھنا ہے تو پھر امریکہ سے پوچھ لو، یہ نیٹو سے پوچھو، جنہوں نے جانا ہے 31 کو تھا، ایک دن پہلے چلے جائے، جو بگرام ایئرپورٹ کی لائٹیں بند کر کے اندھیرے میں بھاگے ہیں، یہ اللہ نے دکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ ان کو استحکام عطا کرے، اس کے اثرات انشاءاللہ پڑیں گے، اور ان کے اثرات انشاءاللہ خطے پر بھی پڑیں گے، اور وہ اثرات سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسلام کے پیغام امن کی، اسلام کے پیغام محبت کی یہ انشاءاللہ خوشبو پھیلے گی، اور وفاق المدارس انشاءاللہ افغانستان کی تعلیم، دینی تعلیم کے میدان میں خدمت کرے گا۔ ابھی 4-5 ماہ پہلے ان کی بڑی قیادت کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ تھی، شیخ الاسلام ہماری قیادت کر رہے تھے، تو وہاں یہ ملا متقی جو ابھی وزیر خارجہ افغانستان کے بنے، مجھ سے کہنے کے مولوی حنیف ہمارے طلباء پڑھتے رہے، جنگ کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وفاق المدارس ان کا امتحان لے اور ان کو سند جاری کریں۔ میں نے کہا زبانی نہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں۔ انہوں نے امارت اسلامیہ کے لیٹر ہیڈ پر لکھ کر دیا، ہم انشاءاللہ وہاں بھی وفاق المدارس کے ذریعے امتحان کریں گے، اور ان علماء اور طلباء کو وفاق کی سند دیں گے، اور اپنے اکابر سے جوڑیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ وآخر دعوانا، میں ایک دفعہ پھر جامعہ شرفیہ کو، حضرت قاری ارشد عبید صاحب، بھائی اسد عبید صاحب اور تمام میرے دوست اور بھائیوں، میں جامعہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام حضرات کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ اور میں آج کے اس اجتماع سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ افغانستان کی حکومت طالبان کو تسلیم کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ افغانستان کے طالبان نے 20 سال جو جنگ اور جہاد کیا ہے، اس میں پاکستان کا بھی دفاع کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا بھی دفاع کیا۔ آج پاکستان محفوظ ہوا ہے، پاکستان کا دشمن، ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ہماری دشمنی میں بہت آگے ہے، وہ کمزور ہوا ہے، پاکستان مضبوط ہوا ہے۔ پاکستان کسی اشارے کا انتظار نہ کرے، طالبان کو تسلیم کرنے کا فوراً اعلان کرے اس حکومت کو، وما علینا الا البلاغ۔